اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی ہے جماعت اور اس کی فضیلت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص ہے، نابینا یعنی اندھے، نابینا شخص آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے پاس کوئی لانے والا نہیں جو مجھے مسجد تک لائے۔ اس نے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ حضور نے انہیں اجازت دے دی۔ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو بلایا اور فرمایا کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو قبول کرو، مطلب یعنی مؤذن کے بلاوے کو قبول کرو اور مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچے وہاں تک کے لوگوں کو مسجد میں آنا بہت ضروری ہے کہ نابینا ہے ان کو بھی فرما دیا سرکار نے کہ مسجد میں آؤ۔ ایک حدیث شریف ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کے لیے نماز نہیں مگر مسجد ہی تھی۔ اس کا یہی مطلب ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچے، اذان کی آواز سے مراد ہے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ تو آواز تو کئی میل تک پہنچا بغیر، اب تو خیر اور اس میں گھر بن گیا کہ نیچے سے آواز ملے گا تو بغل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ تو اذان کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں تک کے لوگوں کو آنا مسجد میں بہت بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کے لیے مسجد میں ان کو بھی آنا ہے لیکن ان کے لیے بہت ضروری نہیں کہ جن کا گھر بہت دور ہے۔ ابھی بات سب طرح کی بات آئے گی۔ ایک مسئلہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر بیماری عذر نہیں جو جماعت یا مسجد کی حاضری سے روک دے، یعنی بیماری جو آدمی بولتا ہے تو ہر بیماری یہ عذر نہیں بنتا مسجد میں آنے سے روکنے کا، کہ یہ اعمیٰ ہے یعنی نابینا ہے ان کو بھی فرما دیا کہ مسجد میں آؤ، ہے نا۔ تو جو بیماری عذر بنتی ہے ایسی چیز جس سے مسجد میں آنا ناممکن ہو یا دشوار ہو، کوئی ایسا عذر ہے جس سے مسجد میں آنا کیا ہے ناممکن ہو گیا مسجد میں، یا ناممکن نہیں لیکن بہت دشوار ہے مسجد میں، ایسی صورت میں یہ عذر ہے اور پھر وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہے کہ نابینا ہے، بیمار ہے، لیکن ان کو حاضری کا حکم ہوا، بلایا تو آیا، ان کو بلایا، اذان کی آواز نماز کی اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں، تو کہا جواب دو، یعنی مؤذن کے بلاوے پر آؤ، کیونکہ جب اذان کا اصل جواب یہی ہے کہ مسجد میں آیا جائے۔ کہ دو جواب ہیں، ایک تو کہ جیسے جیسے وہ کلمہ بول رہا ہے ویسے ویسے دہرایا جائے تو زبانی جواب ہوا، اور عملی جواب یہ ہے کہ مسجد میں آیا۔ اس کا عملاً جواب یہ ہے کہ اس کے بلاوے وہ جو بول رہا ہے حی علی الصلاۃ
تو اس کے بلانے پر مسجد آیا جائے، یہ کیا ہے اس کا جواب۔ اچھا، ایک اور حدیث شریف میں ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ کہ کسی ایک عتبان ابن مالک، یہ بھی نابینا تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہ آنے کی اجازت دے دی، یہ بھی نابینا تھا۔ تو اب دو کئی صورت ہو سکتی ہے، یا تو ان کا گھر دور ہوگا، ان کا گھر دور ہوگا، وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یا پھر ان کا راستہ اتنا خراب ہوگا بغیر ساتھی کے مسجد میں آنے کی گنجائش صورت نہیں ہے۔ جیسے حالات کے اعتبار سے نہ حکم ملتا، اب جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہمارے پاس تو حدیث آ گئی، اور وہ کس سچویشن کی تھی، یہ تو جب اس کی شرح ہوتی ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، تب بات سامنے آتی ہے۔ اچھا یہ مانا ہے، تو بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ عثمان ابن مالک جو نابینا تھے ان کو اجازت دے دی تھی، اور یہاں اس حدیث میں اجازت نہیں مل رہی، تو اب ظاہر ہے یا تو ان کا گھر جن کو اجازت مل گئی، یا تو ان کا گھر بولیے دور، ہاں کافی دور ہوگا، یا پھر راستہ ان کا خراب ہوگا، آنے میں راستہ انتہائی خراب ہوگا، اور کوئی ساتھ لانے والا بھی نہ ہوگا، نابینا شخص۔ وعن ابن عمر انه اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ٹھنڈی اور ہوا والی رات میں نماز کی اذان کہی، پھر فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ٹھنڈی اور بارش والی رات ہوتی تو مؤذن کو حکم دے دیتے تھے کہ یوں کہے کہ نماز گھروں میں پڑھ لو، الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال۔ یہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے شاہزادے ہیں، بڑے جلیل صحابی ہیں۔ یہ فرماتے کہ انہوں نے یعنی ان سے روایت ہے کہ ایک ٹھنڈی رات تھی اور ہوا خوب ہوا چل رہی، تیز ہوا چل رہی، انہوں نے اذان کہی اور پھر کہا، اعلان کر دیا کہ کیا گھروں میں نماز پڑھو۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ جو الا صلوا فی الرحال کا یہ جملہ ہے، اس کا معنی کیا ہے، گھروں میں نماز پڑھو۔ تو ظاہر یہی ہے کہ یہ لفظ اذان کے بعد کہلوایا جاتا تھا، اذان مکمل ہو گئی، لا الہ الا اللہ پہ اذان مکمل ہو گئی، اب اذان میں جیسا اذان کا دعا پڑھ جاتی ہے، اذان کے بعد کی دعا، اب اذان کے بعد پھر یہ کہلواتے تھے الا صلوا فی الرحال، کہ نماز گھر میں پڑھو۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ اذان کے بعد کہلوایا جاتا تھا، نہ کہ دوران اذان، یعنی کہ اذان کے دوران ہی یہ بھی کہلوا دیا گیا، بلکہ اذان مکمل ہونے کے بعد۔ اور یہ امر جو ہے کہ نماز گھر میں پڑھ لو، یہ امر اباحت کا ہے۔ امر کے معنی آتے ہیں حکم دینا۔ حکم کے کئی قسمیں ہوتے ہیں، ایک تو واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، ایک یہی بہتر مستحب ہوتا ہے، ایک یہ جائز ہوتا ہے، مطلب اللہ اس کے رسول کا حکم۔ بعض حکم تو ایسے ہیں کہ واجب ہے، جو کہہ دیا کرنا ہے، اب بعض ایسے ہیں جو سنت کا درجہ رکھتے ہیں، فرمایا پڑھو، اس سے پہلے 4 رکعت پڑھو، حالانکہ وہ پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ یہ کرو، داہنے سے شروع کرو، یہ نہیں کہ داہنے سے شروع کرنا واجب، مسجد میں پہلے داہنا قدم رکھو اور ہر کام داہنے سے شروع کرو، بسم اللہ کر کے شروع کرو، تو بسم اللہ کر کے شروع کرنا یہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب اگر بسم اللہ کر کے نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہو رہا، برکت نہیں ملے گی، برکت نہ ملنا الگ ہے، اب گنہگار ہونا یہ سب شریعت کا حکم ہے، سمجھنے کا ہے۔ اللہ اس کے رسول، گنہگار کا مطلب کہ وہ کام ہارڈ تھا، ضروری تھا، جیسے نفل نماز کیسے آپ پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے پڑھیے گا تو ثواب، نہیں پڑھیے گا تو
تہجد ہے، تہجد کے بعد ترغیب دلائی گئی ہے اٹھو پڑھو، لیکن تہجد کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ نہیں، سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اسی طرح سے کچھ حکم ہوتے ہیں اباحت یعنی جائز کا، جیسے قرآن شریف میں آیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام کھول دو تو شکار کر دو۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ جو حج و عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں احرام جو باندھے رہتے ہیں، نہ تو شکار کرنا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کرنا ہے، نہ لوگوں کی رہنمائی کرنا کہ وہاں دیکھو، کچھ نہیں سب کرنا۔ شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن جیسے آپ حلال ہو گئے تو قرآن نے کہا جب حلال ہو جاؤ مطلب احرام کھول دو تو شکار کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکار کرنا واجب کہ جیسے حلال ہو گئے بچاؤ کیا کہ شکار کرو، مطلب مباح ہو گیا۔ یہ کام پہلے حرام تھا، اب کیا ہو گیا؟ جائز ہے۔ کہا جائے نماز کے بعد بات کرو، تو مطلب یہ کہ بات کرنا جائز ہے، کلام کرنا جائز ہے، سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ جیسے کلام نماز پڑھنا اور کہیے کیا حال ہے، یہ مطلب تو کچھ اللہ اس کے رسول ہی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اباحت، یعنی صرف جائز کو بتانے کے لیے۔ وہی یہاں پر ہے کہ بارش اور ہوا والی ٹھنڈی ہوا والی رات تھی، اور اس کو ابن عمر نے دلوایا اور اس کے بعد کہلوایا کہ الا صلو فی الرحال، تم لوگ گھروں میں صلو یہ امر کا صیغہ ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا واجب، اب جو مسجد میں آیا تو گنہگار، کیونکہ واجب کو چھوڑنے سے گنہگار ہوگا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھنڈی اور بارش والی رات ہوتی تو مؤذن کو حکم دیتے تھے، تو یہ لوگ باضابطہ آتے تھے، سرکار آتے تھے، اب جیت صحابہ کرام آتے تھے اور اعلان ہوتا تھا۔ مطلب گویا کہ عام حکم یہ تھا، خاص لوگ باضابطہ آتے تھے، یہ خود پتہ چل رہا تھا، وہ آ کر کے اعلان کرواتے تھے، تو خود آئے تھے اعلان کروایا۔ تو جیت صحابہ، بڑے صحابہ کرام یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہاں کہ دے سب مشکل مسجد میں حاضر دیتے تھے۔ عام حکم یہ تھا کہ جو لوگ نہیں آئے تو گنہگار نہیں ہوئے، وہی اجازت ہے، ہم جا سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ حکم کس کا ہے؟ اباحت یعنی جائز ہے۔ گھروں میں جب ایسی صورت ہو تو گھر میں نماز پڑھ لینا کیا ہے؟ بولیے، ہاں گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے، ایسا سب گنہگار نہیں ہوگا۔ اب لیکن جو آوے گا تو سب پاوے گا، جو مسجد میں آیا دونوں برابر تھوڑا ہو جائے گا کہ جو جناب گھر میں رہ گئے اور جو مسجد میں آ گئے تو دونوں برابر ہوگا۔ یہ جو مسجد میں آئیں گے مشقت اٹھا کر کے جو مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ ہاں واجب ہو چکی ہے، واجب جیسے کہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، سفر میں روزے معاف ہیں، آپ شرعی سفر کر رہے ہیں، جائز سفر کر رہے ہیں، شرعی سفر ہے، گناہ والا سفر نہیں، تو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، بعد میں رکھنا ہے، مطلب اس کے بعد میں کیا کریں، دیگر دنوں میں کیا کریں، اس کی قدر کریں۔ اب لیکن بازار کے لوگ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے اوپر سے قضا اٹھے تو اب ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، سفر میں بھی ہے لیکن پھر بھی کیا کر لیا، رکھ لیا، شریعت کی طرف سے اجازت تھی۔ اگر کسی نے رکھا تو اتنا روزہ کٹ جائے گا، مائنس ہو جائے گا، جتنا چھوٹے گا اتنے کا رکھے گا، ہے نا؟ جیسے گئے دلی میں گئے تو کسی نے رکھا لیکن سفر میں نہیں رکھ پائے، باضابطہ اگر رہنے کے 5 دن رہنا ہے تو باضابطہ سفر میں ہے، یا کہیں بھی گئے 5 دن کا 15 دن سے کم میں رہنے کا ارادہ ہے تو آپ مسافر ہیں، بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگا۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی، تو اجازت ہے، یہ کہلاتی ہے رخصت، آفر جس کو کہتے ہیں، یہ آفر ہے، رخصت۔ ایک ہوتی ہے عزیمت، ایک ہوتی ہے رخصت، جیسے سخت بارش اور آندھی والے رات میں نہ آنے کی رخصت ہے اور آ جانا یہ عزیمت ہے۔ تو جو خاص بندے ہوتے ہیں یہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ مخدوم جہاں کا واقعہ ہے کہ مخدوم جہاں سے پوچھا گیا، مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد مرے سے کہ وہ دور آپ جب 12 سال تک وہاں رہے تو کیا حاصل کیا، کیا ملا؟ تو آپ تواضع کے طور پر، یہ تواضع ہی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ افسوس
اگر شرف الدین کے علاوہ پہاڑ بھی اتنا مجاہدہ کرتا تو پہاڑ پانی ہو جاتا، لیکن شرف الدین کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک دو واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، دو کرتے ہیں کہ دو مرتبہ مجھے ایک عجیب کیفیت حاصل، اس میں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ سب ٹھنڈی کی رات تھی اور احتلام ہو گیا رات میں۔ اب ظاہر ہے فجر کے لیے جو فجر کا ٹائم ہوا تو جگنا تھا۔ اب ایک طرف ٹھنڈی ایک دم سخت ٹھنڈی کی رات، ظاہر ہے پہنیا کا جنگل ہے، ٹھنڈی کی رات ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ خیال آیا کہ شریعت نے تو اجازت دی ہے، رخصت دیا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو تیمم کر لو، پانی اگر سخت نقصان ہو تو کیا کر لو، تیمم کر لو، روک لو، اجازت ہے۔ کہتے یہ خیال آنا تھا کہ میں نے اچھا تو ہم کو رخصت وخصت سکھلا رہا، میرا نفس یعنی ہم نے اپنے نفس کو کہا کہ مجھ کو رخصت سمجھا رہا، میں نے ویسے ہی چھلانگ لگا دیا کہ زیادہ میں ٹھہروں گا تو پھر کچھ کہے گا، ویسے ہی چھلانگ بتاتے ہیں کہ چھلانگ لگا دیا، اور اس کے بعد چھلانگ لگانے کا میں کب کنارے آیا کیا ہوا مجھ کو کوئی پتہ نہیں ہے، نیند کھلی میری اس وقت جب کہ سورج کی کرنیں پڑی، یعنی بے ہوش ہو گئی، اتنی ٹھنڈی تھی تو بے ہوش ہو گئی، ٹھنڈی لگی تو سمجھ لیں قریب بند ہو جانا۔ کہتے ٹھنڈی مجھے جب وہ کرن پڑی اور کچھ سکھ ہے تو میری آنکھ کھلی، کہ وہ جو مجھے کیفیت ملی تھی ڈوبنے میں وہ کیفیت نہیں ملی، وہ جو مزہ آیا تھا مجھ کو چھلانگ لگانے میں، یہ ہے عظیمت۔ یہ کیا ہے؟ عظیمت، یہ کہلاتی ہے عظیمت۔ تو سفر میں روزہ رکھ لینا یہ عظیمت ہے، نہ رکھنا یہ کیا ہے؟ رخصت ہے، اجازت ہے، پکڑ نہیں ہے شریعت کی طرف، ہاں بھائی اجازت ہے، ٹھیک ہے آپ جا سکتے۔ تو یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ ٹھنڈی اور بارش والی رات میں جب کہ آنا دشوار ہو تب یاد رکھیے گا، ہم لوگ تو راستہ واسطہ سب کیا رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، یہ ان کے لیے ہے جب آنا کیا ہو دشوار ہو، وہاں مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں رخصت ہے اور آ جانا کیا ہے؟ عظیمت ہے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام ويقام الصلاه فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه ليسمع قراءة الامام۔ یہی سے روایت یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا کھانا سامنے رکھا جائے اور نماز کی تکبیر کہی جائے تو کھانے سے ابتدا کرو اور کھانے سے فارغ ہونے تک جلدی نہ کرو۔ حضرت ابن عمر کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور نماز کی تکبیر ہوتی تو کھانے سے بغیر فارغ ہوئے نماز کو نہ آتے، حالانکہ آپ امام کی قرأت سنتے ہوتے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ کا، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کہ کھانا سامنے رکھا جائے اور نماز کی تکبیر ہوتی تو کیا کرو؟ کھانے سے شروع، کھانا کھا کر کے آئے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب کہ بھوک تیز ہو اور وقت میں گنجائش ہو۔ ایک تو بھوک کیا ہو؟ تیز ہو، اور دوسرا کیا؟ اس نماز کے وقت میں گنجائش ہو۔ اگر بھوک تیز نہیں ہے آرام سے بعد میں کھایا جا سکتا، کوئی نہیں۔ اصل میں یہ اس لیے کہ تاکہ نماز میں خلل نہ ہو، تمہارا ذہن کھانے کی طرف جائے، نماز میں خشوع اور خضوع سے پڑھے۔ اب نماز میں ذہن بار بار جاتا رہے گا کس کی طرف؟ کھانے کی طرف۔ لیکن ہم لوگ کا جو کھانا ہوتا ہے تو صرف ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہم میں سے کئی شخص ایسے ہیں جو صرف ٹائم کے اعتبار سے کھاتے ہیں، بھوک نہیں ہوتی، سچی بھوک نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں سچی بھوک، سچی بھوک اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز سامنے آئے، سوکھی روٹی بھی آ جائے تو رغبت سے آدمی کھا جائے، وہ کہلاتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں جہاں گوشت نہیں ہے تو اب کم نہ کھایا جائے، اس کا مطلب سچی بھوک نہیں تھی۔
چیز اگر اچھی نہیں ہے تو ہم نہیں کھا پائیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ سچی بھوک نہیں تھی، ہے نا؟ اور ورنہ سچی بھوک ہوتی تو سوکھی روٹی لانے بھیا جھولا، سوکھی روٹی بھی 2 دن کی پرانی روٹی بھی آدمی کیا کر لے گا، رغبت سے کھا لے، تو کہہ جاتی ہے سچی بھوک۔ تو یہ وہ مراد ہے کہ جب بھوک تیز ہوتی تو سچی بھوک میں یہ حضرت نے فرمایا جب کہ بھوک کیا ہو، تیز ہو اور وقت میں گنجائش ہو۔ اب مغرب کا وقت یا کوئی آئے کہیں سے آئے، اب ظہر کا وقت بالکل جا رہا ہے، 15 منٹ ہے یہ ادھر کھانا لگا رہا، کھانا کھائیں گے تو نماز سیدھے قضا، نماز پڑھیں گے تو بھوک، تو وہاں پر نہیں کہ کھانا کھا لیا جائے پھر نماز پڑھا جائے، کیونکہ اب وقت ہی نہیں ملے گا، اب وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ جب بھوک تیز بولے بھائی، بھوک تیز ہو اور نماز کا وقت ہو، ظہر کا وقت بہت رہتا ہے، مثال یہ کہ ظہر میں تو کھانے کا وقت ہے، آدمی عام طور پہ آیا اور ٹھیک پہنچا 3:30 بجے، تو 4 بجے تک بات ہے، 4 بجے تک سے زیادہ تک ظہر ہے نا۔ تو اب آئے، اب دیکھا کیجیے کتنے بجے وقت ہے، اب آئے، اب یا تو کھانا یا تو نماز، تو کیا کریں گے؟ اب آئے 1 بجے آئے، 1:30 بجے، 2 بجے آئے، 3 بجے آئے، ابھی پورا 1 گھنٹہ ہے، اب بھوکتے رہتے کھانا کھائیے، سوال نہیں 1 گھنٹہ آرام سے کھانا کھا لیجیے، پڑھیے، اگر تیز ہے تب، ہے نا، اگر تیز ہے تب، اور اس وقت تیز بھی ہے اور وقت میں گنجائش نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو پھر اگر پڑھ لیں گے تو اصل میں اس لیے بنا ہے وہی خشوع اور خضوع میں خلل آتا ہے، اور خشوع اور خضوع ایک بہتر چیز ہے، خشوع و خضوع کیا ہے؟ ایک بہتر چیز ہے، نماز کو میں کمال لاتی ہے نا، نماز میں سیدھے قضا کرنا تو گناہ ہے، نہ کھائیں گے تو گناہ نہ ہوگا، لیکن ہاں نماز اگر قضا ہوگی تو سب گناہ ہے، تو اب مسئلہ یہاں لوٹے گا، لیکن وہاں پہ چونکہ وقت میں گنجائش ہے تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کیا کر لو، تو یہ حکم سے وقت سمجھ گئے کہ بھوکتے دو نماز کے بعد گنجائش۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا پیارا قول ہے ہمارے امام اعظم سبحان اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ میرا کھانا نماز بن جائے یہ اچھا، مگر میری نماز کھانا بن جائے یہ برا۔ وہ اسی پیرا میں فرماتے ہیں کہ میرا کھانا نماز بن جائے، یعنی کھا کر کے نماز پڑھوں تو اب جو ہے اس کے دانے دانے بھی عبادت میں شامل ہیں، یہ اچھا کوئی وقت میں گنجائش کھانا کے بعد، پہلے لوگ عشاء سے پہلے کھاتے تھے، ہم نے بتاتے ایسے بتاتے، اب تک مغرب بعد کھا لیا اور اس کو کھا کر کے وہ عشاء پڑھتے تھے، اور عشاء پہ سے حدیث شریف میں ہے کہ عشاء کے بعد بات چکنا کرو سو جاؤ، تو پہلے کھا لیتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ ظہر سے پہلے کھا لیا۔ اب ہم لوگ کا کیا شیڈول ہے بتاتے ہیں ہندوستان میں، پتہ نہیں دیگر ممالک میں کیا ہے، لیکن اپنا ہندوستان کا تو دیکھا یہی کیا ہے کہ ظہر کے بعد کھاتے ہیں اور عشاء کے بعد کھاتے ہیں، تو یہ صورت حال ہم کی رہا ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا کھانا نماز بن جائے یہ اچھا، مگر میری نماز کھانا بن جائے یہ برا۔ میری نماز کھانا تو نماز پڑھ رہے ہیں اور کھانے کا طرف ذہن جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کھانے کا طرف ذہن جا رہا ہے، یہ برا، یہ فرماتے ہیں۔ لہذا وہ حدیث شریف کے خلاف یہ حدیث شریف نہیں ہے جس میں فرمایا گیا، بات حدیث شریف میں ہے کہ کھانے کے لیے نماز مت چھوڑو، یہ حدیث میں ہے، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ جب کھانا رکھا جاتا، نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی تو وہ کھانا کھاتے، اور دوسری حدیث میں آیا کہ کھانے کے لیے نماز نہ چھوڑو، تو دونوں حدیث پہ عمل وہی سنو کہ بھوک تیز ہو اور وقت میں گنجائش ہو، اس حدیث کا حکم اس وقت ہے، اور یہاں پہ جو کہا کہ کھانے کے لیے نماز مت چھوڑو، مطلب کہ وقت جا رہا ہو تم کھا رہے ہو، دونوں حدیث پہ عمل ہو کہ وقت جا رہا ہو اور تم کھا رہے نہیں، اب کیا کرو۔ اچھا، یہ پھر آخری بات جو آئی کہ ابن عمر کے سامنے کھانا رکھا جاتا، نماز کی تکبیر ہوتی تو کھانا سے بغیر فارغ ہوئے نماز کو نہیں جاتے، حالانکہ آپ امام کی قرص سنتے ہوتے، یعنی گھر ان کا انتہائی قریب ہے، مسجد کے ان کا گھر جو مسجد سے انتہائی قریب کہ قرأت کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، لیکن ان لوگوں کی بھوک بھی سچی رہتی تھی باہر، ہم لوگ ادھر کہ کھانے کے لیے مار کر لیتے، یہ تو سچی بھوک کیا کہنا ہے،
ہے نا. ان لوگ سے تو آدمی فقر سیکھتا ہے, بھوک سیکھتا ہے, سب سیکھ سکتا صحابہ کرام سے. تو یہ کہ نماز جب مطلب اپنا پیٹ میں چل جائے گا تو پھر دل نہیں بٹے گا, پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ہوگی. اس